بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیصلے آپ کے خوابوں سے بہتر ہیں۔ کبھی آپ نے دل سے کوئی دعا مانگی ہو، رو رو کر کوئی خواہش کی ہو، اور پھر وقت گزرنے کے بعد وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو اور وہ خواب بکھر گیا ہو، وہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہو، تب دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، ایک سوال جنم لیتا ہے، یا اللہ ایسا آخر کیوں ہوا؟ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ دعا جو پوری نہیں ہوئی شاید ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کا ذریعہ بن گئی ہو؟ وہ خواب جو ٹوٹ گیا شاید اللہ تعالی جل جلالہ کی حکمت کا حصہ تھا، کیونکہ وہ جو ہم دیکھ نہیں پاتے وہ اللہ تعالی جل جلالہ پہلے سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو تسلی دے گی، آپ کے سوالات کا جواب دے گی، اور آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پوشیدہ رحمتوں کا احساس دلائے گی جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی دعا کا انتظار کر رہے ہیں، یا زندگی کے فیصلوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بس چند منٹ نکالیں، آخر تک دیکھیں، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں، کیا واقعی اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلے ہمارے خوابوں سے بہتر نہیں ہیں کیا؟ اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلے آپ کے خوابوں سے بہت ہی بہتر ہیں۔ یقیناً یہی جواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں انسان بے شمار خواب لے کر چلتا ہے۔ کچھ خواب آنکھوں میں بستے ہیں، کچھ دل میں اتر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں فوراً قبول ہوں، اس کی محنت رنگ لے آئے، اور جو وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہو جائے۔ مگر جب وہ خواب بکھر جاتے ہیں، جب دعائیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو دل میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیوں میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیوں مجھے وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے میں راتوں کو جاگا، اور راتوں کو جاگ کر میں نے رو رو کر اپنے رب سے مانگا؟ آخر وہ میری خواہش پوری کیوں نہیں ہوئی، اور میری وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں میرے خواب ادھورے رہ گئے؟ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کا علم کامل ہے، ان کی حکمت لامحدود ہے، اور ان کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ اپنی محدود عقل، وقتی جذبات اور ناپائیدار خواہشات کی بنیاد پر رب تعالی جل جلالہ سے مانگتا ہے، مگر اللہ تعالی جل جلالہ جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ اس کی مکمل حکمت، علم اور بندے کی اصل بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالی جل جلالہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمارے دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ یہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہماری نظر ہمیشہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، مگر اللہ تعالی جل جلالہ کا ہر فیصلہ رحمت اور خیر پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ کبھی انسان جس چیز کے لیے دعائیں کرتا ہے وہی چیز اگر اسے مل جائے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ مثلاً کوئی نوکری جس کے لیے آپ دن رات دعائیں کرتے ہیں وہ آپ کی نمازوں میں غفلت کا سبب بن جائے، یا کوئی رشتہ جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہوں وہ آپ کے دین اور دنیا کے سکون کو تباہ و برباد کر دے، مگر آپ کو اس وقت
یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر اللہ تعالی جل جلالہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اس آزمائش سے بچا لیتے ہیں۔ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں۔ جب کشتی کو نقصان پہنچایا گیا، جب بچہ قتل ہوا، جب دیوار کی تعمیر کی گئی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ہر مرتبہ حیرت کا اظہار کیا، لیکن جب حقیقت آشکار ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہر عمل کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ تھی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بظاہر جو چیزیں نقصان دہ لگتی ہیں وہ در حقیقت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور جو چیزیں فائدہ مند نظر آتی ہیں وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، جب آپ کی منصوبہ بندی ناکام ہو جائے، جب آپ کے خواب بکھر جائیں، جس وقت آپ کی کوششیں بے اثر نظر آئیں، تو پھر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ اس لمحے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا شروع کریں، کیونکہ وہ آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ یا تو بہتر وقت پر قبول فرماتے ہیں، یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا کسی بڑے نقصان سے اللہ تعالی جل جلالہ بچا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ کی زندگی سے چھین لی گئی ہے وہ کسی اور کو سونپی گئی ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے لیے چن کر رکھی ہوئی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت ایسی ہے کہ وہ بندے کو اس وقت بھی نواز رہے ہوتے ہیں جب بندہ ان سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس وقت بھی حفاظت فرماتے ہیں جب بندہ ان کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ وہ والدین سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اس بات کو اچھی طرح سے سوچیں اور ذہن نشین کریں۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کو اس کی بہتری کے لیے کوئی چیز نہیں دیتی تو اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا اور روک میں کتنی عظیم حکمت چھپی ہوئی ہوگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ حادثہ کیوں ٹل گیا، وہ پریشانی کیوں ختم ہو گئی، وہ دشمن کیوں ناکام ہو گیا؟ یہ سب آپ کی ان دعاؤں کی برکت ہے جو شاید ابھی پوری نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن آپ کی حفاظت کا وہ ذریعہ بن گئی۔ یہ زندگی وقتی ہے اور اس کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے۔ جو بندہ اللہ تعالی جل جلالہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ سکون پا لیتا ہے، اور جو اللہ تعالی جل جلالہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رد کی گئی دعا دراصل ایک نئی راہ کھولنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی دروازے کے بند ہونے پر افسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں کسی بڑے طوفان سے بچانے کے لیے وہ دروازہ بند کرتے گئے۔ اس لیے ہار نہ مانیں، بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ جس رب تعالی جل جلالہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہی آپ کی دعاؤں کا بہترین جواب دینا جانتے ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے تکلیف دہ ضرور ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ہماری آنکھوں کو اشکبار کر دیتے ہیں، مگر انہی لمحات میں اللہ تعالی جل جلالہ ہماری روح کو مضبوط بنا دیتے ہیں، ہمارے دل کو صبر سکھا دیتے ہیں اور ہمارے ایمان کو بلند فرما دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، اے اللہ جل جلالہ میرے خوابوں کو اپنی رضا کے تابع کر دے، میری دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق پورا فرما دیجئے، اور مجھے وہ چیز عطا فرما دیجئے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو، اگرچہ میری خواہش کچھ اور ہو۔ آمین۔ آخری بات یہ کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی
تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ آپ کے لیے کوئی اور بہتر فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اگر آپ کا خواب ٹوٹ گیا تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس کی جگہ آپ کو کوئی ایسا خواب دیں گے جو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ حسین ہوگا۔ اور اگر آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ کو آزما کر آپ کے درجے بلند کر دیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلے ہمیشہ انصاف، محبت، حکمت اور رحمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس رب پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ سے زیادہ وہی رب تعالی جل جلالہ آپ کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے۔